بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں فیصل بیگ آپ کو اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ بے قرار روح جیسے کسی منزل پر چین نہیں آتا تھا۔ عامر لیاقت کسی ایک چوٹی کو سر کر کے مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ انہیں دور افق پر بھی دوسری منزل اپنی طرف بلاتی رہتی تھی، اور وہ کسی ایک ٹھکانے پر قیام کرنے کے بجائے مسلسل سفر میں رہتے تھے۔ عامر لیاقت حسین وہ شخصیت ہیں جو عزت، شہرت اور مقبولیت کے میدان میں پاکستان کے بڑے بڑے فلمی ستاروں سے بھی بازی لے گئے، لیکن ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ خود اپنی شہرت کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے پے در ایسے کام کیے کہ وہی شہرت بدنامی میں ڈھلتی گئی، اور آخر میں تو ان کا نام آتا ہی لوگوں کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ دوڑ جاتی ہے۔ تمام نئے آنے والے دوستوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عامر لیاقت حسین جو کراچی میں اچانک انتقال کر گئے، یہ خاص طور پر اپنی شادیوں کی وجہ سے انہیں عوام کے منفی رویوں کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں تباہ کی، اور اتنی عزت، دولت اور شہرت کے باوجود بدنامی کے تحت الڑی میں کرتا ہی گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ ان کے بدن کے اندر ایک انتہائی بے قرار اور بے چین روح تھی۔ وہ کسی ایک چوٹی کو سر کر کے مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ انہیں دور افق پر دوسری منزل بھی اپنی طرف بلاتی رہتی تھی، اور وہ کسی ایک ٹھکانے پر قیام کرنے کے بجائے مسلسل سفر میں رہتے تھے۔ یہ بات ان کے پروفیشنل کیریئر، نجی زندگی اور سیاسی زندگی پر ہر جگہ پر صادق آتی ہے۔ یہی چیز مختلف میدانوں میں ان کی کامیابیوں کا باعث بنی، اور اسی نے زوال کی راہ بھی دکھائی، حتیٰ کہ بالآخر وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا اصل اور شناختی کارڈ کے مطابق نام عامر حسین تھا۔ وہ شناختی کارڈ کے مطابق 5 جولائی 1971 کو معروف سیاستدان شیخ لیاقت حسین اور بیگم محمودہ سلطانہ کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے نانا سردار علی صابری روزنامہ جنگ سے وابستہ تھے، جبکہ والدہ بیگم محمودہ سلطانہ پاکستان کی باقاعدہ کالم نگار خاتون تھیں۔ شناختی کارڈ کے برعکس ان کا حقیقی پیدائش کا سال 1969 ہے، کیونکہ جس زمانے میں صدر ایوب کے خلاف ملک گیر تحریک چل رہی تھی تو وہ اس وقت 2 ماہ کے تھے جب ان کے والدین گرفتار ہوئے تھے۔ عامر لیاقت حسین نے ابتدائی تعلیم علی اسکول سے حاصل کی اور 1986 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اسکول کے زمانے سے ہی وہ نعت اور تقریر کے مقابلوں میں حصہ لے رہے تھے، اور ان کا شمار اس وقت بہترین اور ابھرتے ہوئے مقررین میں ہونے لگا۔ 1988 میں انہوں نے پہلی بار سر سید کالج میں منعقد آل پاکستان ڈیبیٹ مقابلہ جیتا، جس کے بعد مقرروں میں ان کی دھوم مچ گئی۔ آدم جی کالج کی جانب سے انہیں بے شمار مقابلے جیتے، جس کے بعد وہ انفرادی طور پر بھی مقابلوں میں حصہ لیتے رہے۔ 1990 میں وہ سندھ میڈیکل کالج میں داخل ہوئے، جہاں وہ MBBS کے طالب علم تھے۔ 1991 میں ان کا پہلی شاعری مجموعہ میری آواز سارے زمانے کی صدا ہے منظر عام پر آیا، جس میں انقلابی نوعیت کی نظمیں شامل تھیں۔ سندھ میڈیکل کالج میں اس وقت سندھی قوم پرستوں کا زور تھا، اس لیے بارہا وہ سندھو دیش کے حامی طالب علموں کے ہاتھوں زد و کوب ہوتے رہے، جس پر GM سید ان کا ساتھ دیا، مگر جان کا خوف پھر بھی لاحق تھا، اسی لیے وہ میڈیکل کی تعلیم آخری سال چھوڑ گئے۔
اسی زمانے میں اسلامی جمعیت طلباء کے خیالات سے بھی متاثر ہوئے، لیکن چونکہ اس وقت کراچی میں لسانی فسادات عام تھے اور عامر لیاقت خود قوم پرستی کا شکار رہے تھے، اس لیے وہ اپنی تقاریر میں MQM کے موقف کی ترجمانی کرتے۔ حالانکہ ڈی جے سائنس کالج میں وہ APMSO کے مبینہ کارکنوں کے ہاتھوں جان سے ہاتھ دھوتے دھوتے بھی بچے تھے۔ وہ میڈیکل ڈاکٹر تو نہیں بن سکے، لیکن ڈاکٹر بننے کا شوق اتنا تھا کہ انہوں نے ایگزیکٹ نامی ایک بدنام زمانہ ادارہ سے انہوں نے PhD کی ڈگری لینے کا دعویٰ کیا، جس پر اعتراض کیا گیا، یہ ڈگری جعلی ہے اور پیسے دے کر خریدی گئی ہے۔ ہوا یوں تھا کہ ان کی ایک تقریر سے کسی نے MQM کے بانی کے خلاف جملے از خود اخذ کر لیے تھے۔ انہیں مبینہ APMSO کے کارکنوں نے قالین میں لپیٹ کر آگ لگا کر ڈی جی سائنس کالج کے بیت الخلاء میں پھینک دیا، جہاں سے جمعیت کے کارکنوں نے انہیں بازیاب کرایا۔ 1994 میں انہوں نے لاہور میں منعقدہ کل ایشیائی مقابلہ تقاریر میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور فی البدیہ تقریر میں بھی سب کو چت کر دیا، جس پر انہوں نے اردو زبان میں ایشیا کا بہترین نوجوان مقرر بھی قرار دیا جانے لگا۔ 1994 میں وہ صحافت کے شعبے کی طرف مائل ہوئے اور ان کی ملاقات روزنامہ پرچم کے مدیر AA فریدی سے ہوئی۔ فریدی صاحب نے انہیں روزنامہ پرچم میں بطور انٹرنی یہ کہہ کر رکھ لیا کہ یہ تحریر کی دنیا ہے، یہاں تقریر نہیں اپنی تحریر مضبوط بنانا ہوگی۔ عامر لیاقت نے 1 ماہ میں فریدی صاحب کی شاگردی میں صحافت کے تمام رموز سیکھ لیے اور اگلے ماہ ہی فریدی صاحب کی سفارش پر پرچم اخبار کے مالک زاہد قریشی نے نائب مدیر رکھ لیا۔ عامر لیاقت وہاں ڈبل شفٹ میں کام کرتے اور باقی جو وقت بچتا اس میں شہر کی محافل میں نعتیہ کلام بھی پڑھتے جاتے۔ اس دوران وہ MQM کے باقاعدہ رکن بن گئے اور MQM کی وساطت سے انہوں نے 1997 میں پرچم اخبار میں خرید لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب MQM کے خلاف آپریشن جاری تھا، اس لیے وہ سیاسی پناہ لینے کے لیے لندن چلے گئے، جہاں MQM کے بانی الطاف حسین نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان پر خصوصی توجہ دی۔ 2 سال لندن میں رہنے کے بعد وہ خود پاکستان آ گئے اور یہاں FM 1010 سے رمضان المبارک کی نشریات کرنے لگے، جسے عوام میں بے حد پسند کیا گیا۔ رمضان المبارک کے بعد اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیلولر کمپنی موبیلنک نے انہیں سے FM 101 پر کوئز مقابلہ جائز بنائے منٹوں میں مالا مال کی میزبانی سپرد کی۔ یہ پاکستان میں ریڈیو پر پہلا براہ راست مقابلہ تھا جو اس دعا کے تحت کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ سب سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔